کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم دیکھیں گے اب مکاشفہ کی کتاب میں چھٹی مہر جب کھولی گئی تو کلام مقدس میں کیا ظاہر ہوا جب اس نے یہ مکاشفہ کی کتاب چھٹا باب اور اس کی 12ویں آیت ہے، اور جب اس نے چھٹی مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بنچال آیا اور سورج کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا۔ آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں، اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا، اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زور آور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے، اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے، ہم پر گر پڑو، ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برے کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا، اب کون ٹھہر سکتا ہے؟ آمین۔ میں سمجھتا ہوں دل کانپ جانا چاہیے ہمیں یہ پڑھ کر، اور شکر گزاری سے بھر جانا چاہیے کہ اس نے اس غضب سے بچانے کے لیے جو ابھی میں نے پڑھا ہے اپنا زندہ خون دیا ہے۔ غضب ابھی نہیں آیا، جو یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب یہ غضب آئے گا، بڑا بنچال آیا، سورج کمبل کی مانند کالا ہو گیا، سارا چاند خون سا ہو گیا، آسمان کے ستارے گر پڑے، آسمان اس طرح سرک کر لپٹ گیا جیسے ایک مکتوب ایک تمار لپٹ جاتا ہے، آسمان لپٹ جائے گا، اور پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، زمین کے بادشاہ، امیر، فوجی، مالدار، آزاد، غلام پہاڑوں کے نیچے جا کر کہیں گے، ہم پر گر پڑو کہ ہم اس غضب سے بچنا چاہتے ہیں، اس غضب پر نظر نہیں ہوتی۔ غور کریں، غضب ابھی نہیں آیا، لیکن غضب آنے سے پہلے رحم کتنا زیادہ ہے۔ افسوس کہ ہم غضب سے بچنے کے لیے رحم کے نیچے آ جائے، جو ابھی تک یسوع کی صلیب کے نیچے نہیں آ رہے، وہ ان پہاڑوں کے نیچے جا کر کہیں گے، ہم پر گر پڑو، موت بھی ان سے آگے بھاگے گی۔ وہ اتنے ملعون ہوں گے، وہ اتنے بد نصیب ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں یسوع کے خون کو رد کیا ہو، انہوں نے یسوع کی صلیب کو رد کیا، انہوں نے یسوع کے کانٹوں کے تاج کی قدر نہیں کی، انہوں نے یسوع مسیح کے چہرے پر جو تھپڑ مارے گئے اس کے بارے میں نہیں سوچا، انہوں نے نہیں سوچا کہ یسوع میرے لیے اس نے کانٹوں کا تاج پہنا، اس نے میرے لیے تھپڑ کھائے، اس نے میرے لیے اپنے چہرے پہ تھکوایا، اس نے میرے لیے اپنے بدن پر کوڑے کھائے، اور اس کے بدن کے ٹکڑے دور دور جا کر گر رہے تھے۔ اگر اس غضب سے بچنا ہے تو رحم کے نیچے آ جاؤ، صلیب کے نیچے آ جاؤ، اپنے خداوند یسوع مسیح کے لہو کو اپنے اوپر لے لو۔ غضب ایسے نہیں ٹلے گا جو یہ لوگ رویہ رکھ رہے ہیں، غضب ٹلے گا یسوع کے پاس آنے سے۔ جب مصر میں نکلنے والے تھے تو وہاں پر ایک جانور کی قربانی کی گئی، اور جانور جو دیا خدا نے اس کے خون کی میں قدر کروں گا۔ ایک جانور جو میں دے رہا ہوں اس کے خون کی میں یہ قدر کروں گا کہ تم اس جانور کا خون اپنے دروازے کی چوکھٹوں پر لگا لو، تو اس خون کی عزت کرتے ہوئے غضب ٹل جائے گا، موت ٹل جائے گی،
ارے جو اپنے دیے ہوئے جانور کے خون کی اتنی عزت کرتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کے خون کی کتنی عزت نہ کرے گا۔ جہاں پر جانور کا خون لگا ہو تو غضب ٹلتا ہے، اور جہاں یسوع کا خون لگا ہو تو غضب کیوں نہ ٹلے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، اس غضب سے پہلے اس نے رحم کیا ہے، اور رحم کی بھی انتہا کر دی، محبت کی بھی انتہا کر دی۔ تیرے لیے میرے لیے اس نے کانٹوں کا تاج پہنا، چہرے پہ تھکوایا، اس کو تھپڑ مارے گئے، اس کی داڑھی نوچی گئی، اس کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا، اور اس کے بدن کے ٹکڑے دور دور گر رہے تھے جب کوڑے لگائے جا رہے تھے، اور اس کو ایک بھاری صلیب دی گئی، اور وہ بھاری صلیب اٹھا کر اسے ننگے پاؤں کلوری کی طرف چلنا پڑا۔ گلگتہ کی پہاڑی پر پہنچ کر اسے صلیب پر لٹکایا گیا، اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں لمبے کیل ٹھونکے گئے، اور کئی گھنٹے وہ صلیب پر لٹکا رہا۔ اس لیے یہ محبت کی سچی کہانی ہے۔ دس از دی ٹرو اسٹوری آف لو۔ ہاللیلویا۔ ہمارے ساتھ جو سچی محبت کی گئی، سچا پیار کیا گیا، اگر اس قربانی کی بھی قدر نہ ہو، اس قربانی کی بھی عزت نہ ہو، اس قربانی کے لیے گھٹنے ٹیک کر شکریہ نہ کیا جائے، اس قربانی کے لیے گھٹنے ٹیک کر آنسو نہ بہائے جائیں، اس قربانی کے لیے، اس لہو کے لیے شکر گزاری نہ کی جائے، دعائیں نہ کی جائیں، شکر گزاری کے گیت نہ گائے جائیں، تو پھر غضب آنا چاہیے کہ نہیں؟ وہ لکھا ہے نا عبرانیوں کے خط میں، اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر تم کیوں کر بچ سکتے ہو؟ جب اتنی بڑی نجات کا انتظام کیا گیا، ارے اسرائیل کے لیے بکرے، بچڑے، مینڈے، اور ان مینڈوں اور بکروں اور بچڑوں کے لہو کی بھی قدر کرتا، لیکن ہم پر تو یسوع کا خون ہے۔ آ جائیں یسوع کے لہو کے نیچے، اور آنسوؤں سے اپنے گناہ سے توبہ کیجئے۔ اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، مہنگائی پوری دنیا میں ہو رہی ہے، تیسری مہر کھلنے پر مہنگائی ہو رہی ہے، اور اس پر ہم کلام سنا چکے ہیں پہلے سے۔ چوتھی مہر کھلنے پر کلام میں لکھا ہے وبا، اور وہ وبا پہلے کرونا آیا انسانوں پر، اب لمپی کا وائرس آیا جانوروں پر، یہ سیلاب، یہ تمام چیزیں، یہ بنچال، ریڈ سگنل، انڈیکیٹرز۔ توبہ کر لو۔ کم ٹو می، اے بوجھ کے دبے اور تھپ کے باندھے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ ارے آرام دنیا میں تمہیں دولت نہیں دے سکتی، روپیہ پیسہ نہیں دے سکتا۔ آرام پانا ہے، غضب سے بچنا ہے تو یسوع کے پاس آؤ۔ آئیں اپنی زندگی میں مسیح کے پاس، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے۔ اگر آپ کو اس کلام سے برکت ملی ہے تو ضرور اس کو آگے دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر آپ چینل سبسکرائب کریں گے تو آپ کو اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی ملے گا۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے، آمین۔